اسٹوڈینٹس آئی ہوپ یو آر فائن. آپ کو پتہ ہے کہ اسلامیت کا ہم نے چیپٹر اسٹارٹ کیا ہوا ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی تھی پیج نمبر 57 کی. تو آج ہم نے ان کی خدمات اسلام پڑھنی ہے، یعنی کہ اسلام کے لیے ان کی کیا خدمات تھیں، کیا کیا چیزیں انہوں نے اسلام کے لیے پیش کی، انہوں نے کس طرح سے اسلام کو فروغ دیا. ٹھیک ہے، تو خدمات اسلام ہم نے پڑھنی ہے. ہمارا کوشچن بھی یہی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر اپنے ساتھ رکھتے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا. ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے جائیں. تو اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے. راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 دن 3 راتیں غار ثور میں قیام کیا. ٹھیک ہے، غار ثور ایک غار کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کے لیے نکلے تھے تو بہت زیادہ لوگ آپ کے دشمن تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جس غار میں چھپے تھے، جہاں پہ انہوں نے پناہ لی تھی، 3 دن اور 3 راتیں اس غار میں رہے تھے، وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے. انہوں نے آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس غار کا نام ہے غار ثور. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک مالدار تاجر تھے. ٹھیک ہے، وہ تاجر کا مطلب وہاں پہ وہ خرید و فروخت کا کام کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے خرچ ہوئی. ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ دولت مند تھے، لیکن انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام اور مسلمانوں کے لیے خرچ کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی غلاموں کی منہ مانگی قیمت دے کر انہیں آزاد کیا. ٹھیک ہے، وہ کیا ان کا جو بہترین مطلب ان کا مشغلہ تھا یا ان کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل وہ یہ تھا کہ جو غلام ہوتے تھے نا اس زمانے میں، غلام کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی کا سرونٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق ان لوگوں کو، ان کے جو مالک ہوتے تھے ان کو پیسے دیتے تھے ان کی منہ مانگی قیمت، یعنی کہ زیادہ قیمت دے کر، اور جو غلام تھے وہ ان کو آزاد کرواتے تھے. اس لیے نہیں کہ وہ ان غلاموں سے اپنا کام کروائیں، اس لیے کہ وہ انہیں بالکل ہی فری کر دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے. وہ غلام نہ ساری زندگی لوگوں کی بس خدمت کے لیے ہی جو ہے وہ، اگر کوئی انہیں آزاد نہ کرتا تو وہ ساری زندگی بس خدمت کرتے رہتے. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق انہیں آزاد کر دیتے تھے، پھر وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان و مال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، جس نے مجھ پر جس نے احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دیا. یعنی کہ جس نے مجھ پر جو بھی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا. ٹھیک ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بدلہ دے سکتا ہے، میں اس کو بدلہ نہیں دے سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے گئے تمام غزوات میں حصہ لیا. غزوہ کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق بھی اس تمام غزوات میں جہاد میں جاتے تھے. غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ ان کی خدمات ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا. انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، تاکہ اگر کوئی پریشانی ہے، مشکل ہے، تو وہ سارا سامان جو ہے وہ یوٹیلائز ہو سکے. ٹھیک ہے.